अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला। आज मेरे पास दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और आप सबको जिसका इंतज़ार है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि यूरोपीय यूनियन जो पिछले 30 साल से तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से टरखा रही थी, हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो खुद घुटने टेक कर तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल करे। एक ये मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आज आपको डिटेल इसकी दूंगा। दूसरी मेरे पास तुर्की रेजिडेंस परमिट की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसमें एक तब्दीली हुई है। ये क्या तब्दीली हुई है, नए सिरे से कानून में क्या तब्दीली फिर से होने जा रही है, ये खबर आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ख़बर ये है कि 2 लाख के करीब पाकिस्तान में अफराद ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और पासपोर्ट जो है ऑफिस वो चोक हो गए। इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट को अप्लाई किया जाना हिस्ट्री में दिखाई नहीं देता। ये इतनी बड़ी तादाद में जिन लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया वो यकीनन इस जंगल के कानून से भागना चाहते हैं और वो इस काबिल हैं कि उनके पास पैसा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो इस मुल्क में इस जंगल के कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया है। और अगर लोगों से बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि ये इनफरादी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इनफरादी लोग जो इज्तमाई कौम है उस पर इनका मुल्क छोड़ के जाने के बाद क्या इम्पेक्ट होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इनफरादी लोग जो छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, इनके पास पैसा इसलिए है कि इनके पास तालीम और हुनर होगा, या तो तालीम होगी या हुनर होगा। उन्होंने तालीम और हुनर को आजमाते हुए पैसा कमाया, लेकिन अब मुल्क के हालात को देखते हुए, अपने बच्चों की इनसिक्योरिटी और यहाँ पर जो लाकानूनियत है उसको देखते हुए वो मुल्क से भागना चाह रहे हैं और मुल्क से ज़िंदा भागना चाह रहे हैं फैमिली समेत, जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ पैसे का बाहर इनखला होगा बल्कि जो ब्रेन ड्रेन है, जो सदियों से बहुत बड़ी कौमों का प्रॉब्लम है और कौम ब्रेन ड्रेन के लिए बड़ी बड़ी थिंक टैंक के साथ मनसूबाबंदी करती है, वो हमने खुला छोड़ दिया हुआ है। हुनरमंद अफराद, पैसा रखने वाले अफराद और जो कोई तालीम याफ्ता हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इस मुल्क में अब ख़ुद को महफूज नहीं समझ रहे, वो मुल्क से बाहर भागने के लिए धड़ाधड़ पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो 3-3.5 साल में मैंने अपना और अपने साथ यहाँ हज़ारों जो पाकिस्तानी हैं उनके यहाँ पर जो मारूजी हालात हैं उनको देखते हुए ये आपको एक छोटा सा तजज़िया पेश करता हूँ कि मुल्क से बाहर चले जाना फैमिली समेत। और इतना बड़ा फ़ैसला, ये इतना बड़ा फ़ैसला है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो फ़ैसला है वो मज़हब की तब्दीली है। अगर मज़हब की तब्दीली के बाद दूसरा कोई फ़ैसला कंसिडर किया जाए तो वो अपने मुल्क से फैमिली समेत, बच्चों समेत किसी दूसरे मुल्क में जाने का फ़ैसला है, क्योंकि ये उसकी रूट्स उसकी मट्टी में होती हैं और पूरी फैमिली स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है। बहन भाई, वालदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बचपन के क्लास फेलो, तमाम अफराद और कोई भी शख्स खुशी के साथ मुल्क को नहीं छोड़ता। और अब जो अफराद छोड़ रहे हैं वो तो इंतहाई नागुज़ीर फ़ैसले कर रहे हैं कि अब उनका मुल्क में रहना ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनके लिए महफूज नहीं है, जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसले कर रहे हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ कि मुल्क को छोड़ जाना बिल्कुल उस दरख्त की मानद है जो तनावर दरख्त है, लेकिन उसे किसी हैवी मशीनरी के साथ जड़ से उखाड़ दिया जाए और फिर उसे मीलों दूर किसी दूसरी ज़मीन में लगा के उससे ये उम्मीद की जाए कि वो अगले दिन हरा भरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगा। तो जो मुल्क से इस तरह सब कुछ वाइंड अप करके लोग बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट होते हैं, उनकी मिसाल बिल्कुल उस दरख्त की मानद होती है जो एक तनावर दरख्त अपनी बड़ी रूट्स ज़मीन में लंबी बड़ी गहराई तक लेके जा चुका होता है और उसे ज़मीन से खींच के निकालना उसकी जड़ें भी तोड़ता है, उसके तने को भी नुकसान पहुंचाता है, उसकी शाखों को भी नुकसान पहुंचता है। और जब उसे किसी दूसरी जगह पर उसे लगाया जाता है तो उसकी जड़ें भी सूख जाती हैं, उसका तना भी एक मरतबा सूख जाता है, उसकी पत्ते और उसकी शाखें भी सूख जाती हैं। वो महीनों और सालों बाद कहीं जाके उसकी शाखों पर दोबारा खुशहाली सरसब्ज़ शादाबी नज़र आती है।
تو یہ ایک مثال ہے. اور بالکل اسی طرح، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی خوشی سے اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی اجنبی جگہ پر خوشی کے ساتھ نہ جاتا ہے نہ رہتا ہے. اور حالات اس طرح کے اگر پیدا ہو جائیں کہ وہاں اس کا رہنا ناگزیر ہو جائے اور وہاں سے نکلنا ناگزیر ہو جائے تو وہ اسے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے ترکی میں پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ، بلکہ میں نے پہلے خبر دی تھی کہ $2 لاکھ تک جانے کی امید ہے. کوئی 8 ماہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی. 2 ماہ پہلے سے $2 لاکھ پر ریزیڈنس پرمٹ کو کر دیا گیا، اور اس کے بعد استنبول میں بھی 80% علاقے جو ہیں وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے بند کر دیے گئے. اب ایک مرتبہ پھر سے ریزیڈنس پرمٹ کے قوانین میں تبدیلی کا کابینہ میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ ڈسکس اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہے رسپانس جو ہے وہ بالکل زیرو ہے. $2 لاکھ کی ریزیڈنس پرمٹ ترکی میں لینے کے بجائے لوگ کیا پریفر کریں گے؟ لوگ یورپ کے کچھ ممالک ہیں جس میں انہیں نہ صرف ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے بلکہ وہاں پر ہیلتھ اور تعلیم کی فیسلٹی بھی ان کی فیملیز کو فری ملتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے سٹیزن شپ کے بھی 100% چانسز ان ممالک میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے $2 لاکھ کی ریزیڈنس پرمٹ باؤنس بیک ہوئی ہے. اب کابینہ میں ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ کو پھر سے کوئی نئی فگر کے ساتھ، یعنی ممکن ہے یہ لاکھ میں ہو، 75,000 میں ہو، تو یہ واپس باؤنس بیک ہونے کے بعد ریزیڈنس پرمٹ کی پالیسی کو ریوائز کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت جلد آپ کو ایک خبر ملے گی. اور یہ کیا بھی یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا. میں نے ایک خبر دی تھی 7-8 ماہ پہلے کہ ترکی میں جو سٹیزن شپ ہے، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، وہ $2.5 لاکھ سے $4 لاکھ پر ہونے جا رہی ہے. تو لاسٹ ایئر انہوں نے $4 لاکھ کر دی تھی، اور میں نے اس خبر کے ساتھ ایک آپ لوگوں سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ بڑھانا 4 لاکھ یہ سسٹینیبل ہے؟ تو وہ سسٹینیبل رہا. اس کے بعد جب 4 لاکھ کی ہوئی تو میں نے آپ کو 2 ماہ پہلے یہ خبر دی تھی 6 سے 7 لاکھ کا سوچا جا رہا ہے. اب یہ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ میں نے آپ سے پھر سوال کیا تھا کہ کیا یہ 7 لاکھ پر سسٹینیبل ہوگی پالیسی؟ تو 100% لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگی اور یہ باؤنس بیک ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹے سے اعداد و شمار کے ساتھ اس کی پکچر کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اگر فگر دیکھیں، اس وقت یوکرین اور رشیا سے سب سے زیادہ سٹیزن شپ کے لیے بھاری سرمایہ آ رہا ہے، اور وہ کیونکہ جنگ زدہ علاقے ہیں اس لیے وہاں سے لوگ انخلا چاہتے ہیں اور اپنا سارا سرمایہ بائنڈ اپ کر کے یہاں پر آ رہے ہیں، جس کی بہت بڑی تعداد یہاں پر دڑا دڑ شفٹ ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں 10 اپارٹمنٹ ہیں اور آپ $2.5 لاکھ میں 10 اپارٹمنٹ بیچتے ہیں تو وہ ٹوٹل $25 لاکھ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اگر آپ وہی اپارٹمنٹ اگر آپ 4 لاکھ میں بیچیں تو 40 لاکھ اکٹھا ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ 7 لاکھ میں بیچیں تو 70 لاکھ اکٹھا ہوتا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنا رسپانس نہیں آئے گا، چلیں فرض کر لیتے ہیں 7 لاکھ میں ان کے 6 اپارٹمنٹ بک جاتے ہیں، تو $2.5 لاکھ پہ $25 لاکھ اکٹھا ہو رہا تھا، اور 10 میں سے 7 اگر اپارٹمنٹ بکتے ہیں 7 لاکھ پر، تو 7 اپارٹمنٹ بکنے سے 49 لاکھ یعنی ڈبل اکٹھا ہو رہا ہے، $49 لاکھ اکٹھا ہو رہا ہے. تو کیا یہ بہتر پالیسی نہیں کہ کم یونٹ بکے اور پیسہ زیادہ اکٹھا ہو؟ تو اسی پالیسی پر ترکش گورنمنٹ گامزن ہے، جو کہ جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 6 سے 7 لاکھ پر سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ لے جائے گی. اب میں آتا ہوں اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ یورپی یونین کیوں مجبور ہوا ہے ترکی کو یورپی یونین میں شامل کرنے کے لیے. اس وقت جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 30 سال سے یورپی یونین مختلف کنڈیشنز لگا رہا تھا ترکی کو کہ آپ یہ بھی کرو، آپ یہ کرو، یہ پیرامیٹرز پورے کرو، آپ کے پاس یہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے. تو اب جو اس وقت خطے کے حالات ہیں، یعنی ایک طرف فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، دوسری طرف روس اور یوکرین میں جنگ جاری ہے، اور خطے میں اس وقت حالات بہت ہی ابتر دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک رپورٹ پینڈنگ تھی کہ یورپی یونین کی ایکسپینشن کی جائے جس میں مزید 10 ممالک شامل کیے جائیں. تو ان 10 ممالک میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ملک کنسیڈر ہوتا ہے، باقی سارے کوئی اتنے امپورٹنٹ ملک نہیں ہے جو یورپی یونین میں شامل ہو کے بہت زیادہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں سوائے
یوکرین اس وقت جنگ زدہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ رول ادا نہیں کر سکتا، لیکن واحد ملک ترکی ہے جو اس وقت یورپی یونین کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. یعنی اس خطے کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے یورپی یونین کے لیے ترکی کی شمولیت ناگزیر دکھائی دے رہی ہے. اور اب جا کے کہیں یورپی یونین میں وہ رپورٹ سبمٹ کی گئی کہ ایکسپینشن کی لیے یہ ممالک مناسب ہیں. اب جو آخری رکاوٹ ہے وہ ہنگری ہے. ہنگری ایک واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ترکی کو یورپی یونین میں شامل کرنے کے لیے ووٹ نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا اور اقرار بھی نہیں کیا. 10 دسمبر کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، سلسلے میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے جو اکتوبر میں جمع کروانی تھی، وہ رپورٹ لیٹ جمع کروائی گی. لیکن اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کے لیے، کیونکہ ترکی ناگزیر ہو چکا ہے، خطے کے موروثی حالات کے مطابق ترکی کو یورپی یونین میں شامل کرنا ان سب کے مفاد میں ہے اور ان کے لیے لائف لائن بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 سال میں سردیوں میں یورپ میں کبھی بھی گیس کی قلت نہیں ہوتی تھی. اس مرتبہ اور پچھلی مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہاریبل صورتحال سردیوں میں لکڑیاں جمع کرنے کی ہے کہ گیس کی اگر قلت ہوگی تو کس طرح گھروں کو اور آفسز کو اس کا درجہ حرارت کو مائنس میں سے مینٹین کیا جا سکتا ہے سخت سردی میں. تو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کے مطابق امید کی جا رہی ہے، کبھی امکان ہے ذرائع کے مطابق کہ ہنگری بھی 10 دسمبر کو ترکی کے فیور میں ووٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ آخری رکاوٹ بھی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے دور ہو جائے گی. بہت سارے تجزیہ نگار اور بہت سارے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ ترکی کسی صورت میں یورپی یونین میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اب قوی امکانات ہیں کہ 10 دسمبر کو یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اگر اس میں کوئی کھیل کھیلا گیا تو نقصان ترکی کا نہیں یورپی یونین کا زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 3 ماہ پہلے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان یہ کہہ چکے ہیں کہ اب انہیں ضرورت نہیں رہی اور ان کے ساتھ جو 30 سال سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کا مزید حصہ وہ نہیں بنے گے، اور وہ پکچر کلیئر چاہتے ہیں کہ یورپی یونین ان سے کیا چاہتی ہے اور وہ اپنی کنڈیشنز دیں گے کہ وہ یورپی یونین سے کیا چاہتے ہیں. تو 10 دسمبر 2023 ایک تاریخی دن بھی ہو سکتا ہے جس میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ 10 کنٹریز کے ساتھ ترکی کو بھی یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے، جس کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یکسر بدل جائیں گی اور ترکی کے لیے دنیا میں بہت سارے نئے راستے کھل جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ 100 سالہ پابندیاں ختم ہونے کے بعد بھی بہت سارے راستے کھلے ہیں. بوسفورس پر جو ٹریڈ فریٹ ہے، ٹیکس ہے، وہ تقریباً اسے 6 گنا بڑھا دیا گیا تھا اور وہ اب جاری و ساری ہے. اسی طرح جو گیس اور پیٹرولیم ذخائر جس کو یہ دریافت کر چکے تھے لیکن اس کی پروڈکشن نہیں کر پا رہے تھے، وہ بھی اب شروع ہو چکی ہے. اور بہت ساری معدنیات یہ ہیں یہاں پر جن کو یہ پہلے نہیں شروع کر پا رہے تھے، اب اس کی بھی دریافت اور اس کی پروڈکشن شروع ہونے جا رہی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والی صدی ترکی کی صدی، اور انشاءاللہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ترکی کی صدی ہوگی. بہت شکریہ.